وزن کی اللہ جزاک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل میں ایک فطری چیز رکھی ہے، محبت کرنا۔ اور اس محبت میں ایسی بھی محبتیں ہیں کہ جس پر بندہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا مقرب بنتا ہے، اس کو اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا میں اس طرح کی بھی محبتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ ایسی محبت، جس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس میں سب سے اہم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ماں باپ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ صحیح معنی میں محبت پیدا ہوتی ہے، اعزاء اور اقربا اور رشتہ داروں ان کے آپس میں صحیح معنی میں میل جول پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی بات کا وزن آدمی لیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بھی ہے، حکم بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں اپنی بہت سی نعمتیں اور اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں، اور یہ ایک مستقل عبادت ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آدمی اور بندے مومن یہ سوچے کہ اللہ کی مجھ پر نعمتیں کتنی۔ کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں سے کسی وقت خالی نہیں ہے، اور اللہ کا امر بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بندوں کے سامنے اس کو عملی طور پر بھی بیان کیا کہ اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔
کبھی تو آپ امت کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو کبھی آپ علیہ السلام اللہ سے راز و نیاز فرماتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہم لک الحمد بما اکرمتنا ولک الحمد بما سترتنا اللہم لک الحمد فی بلائک و سنینک الی اہل بیوتنا۔ آپ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں ان چیزوں میں جو آپ نے ہم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ دے رکھی ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ آپ کے احسان ہے، آپ نے ہمارا اکرام فرمایا ہے، آپ نے ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے۔ تعلیم دے رہے اللہ کے رسول آپ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی برائی ہو، لیکن ہماری تعلیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ ہم اپنی نجی زندگی میں، اپنی پرائیویٹ زندگی میں تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ ہماری کتنی گناہ ہے، ہماری کتنی کوتاہیاں ہیں، اور پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے، لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھتے ہیں، آپ نے میری ان ساری برائیوں کو چھپا رکھا ہے، اس پر تیرا احسان ہے۔ سب سے اہم چیز ہے اللہ کی نعمتوں کا روزانہ گھروں میں استحضار کرنا چاہیے، چرچا کرنا چاہیے جو ہماری کمی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے اگر گھر کا کوئی کاروبار چلتا ہے تو باپ اور بچے بیٹھ کر کے اپنے کاروبار کا پورا نیا شیڈول بناتے ہیں اور ہو چکا ہے اس پر نظر کرتے ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ جائز طور پر کام ہو رہے ہیں، وہ حرام نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن جتنی ہمیں اپنی دنیا کے کاروبار کے سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس میں ہونے والے نقصان کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کاروبار کو جائز طریقے سے بڑھا کر کے اس روزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ڈائریکٹ اللہ کے احسانات کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ اس لیے مستقل یہ کام ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کے احسانات کا ذکر کریں، اگرچہ ہم پورا گھیر نہیں سکتے۔ اور آپ علیہ السلام اشارہ فرمائے لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرنی ہے اس لیے کہ وہ ہم کو نعمتوں کی غذا دے رہا ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم کو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ آج بھی ان لوگوں کی کارگزاری معلوم کرو جو غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو کر کے جب وہ اپنی طور پر آزادانہ مذہب بدل کر کے اسلام میں آ کر کے کیا مصیبتیں وہ جھیلتے ہیں اور جن پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کچھ بھی تکلیف برداشت کروائے بغیر ہی ہمیں ایمان دیا۔ دن میں کئی بار اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی ناپاک زبان سے اپنے نام کو لینے کی ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، پورے جسم میں بیماری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں ایوب میرے بندے کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اللہ آپ کی طرف سے، آپ سے میں کیسے ناراض، آپ سے میں بہت خوش ہوں کہ کوئی درخواست تمہاری کہ الہ العالمین ایک درخواست ہے کہ آپ نے مجھے میرے جسم میں جو بیماری دی ہے، میری زبان کو آپ نے سلامت رکھا ہے، میری درخواست ہے کہ آپ میری زبان کو سلامت رکھیے گا تاکہ اس زبان سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اتنی بڑی تفویض، اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہماری جو پریشانیاں ہیں حقیقت میں ہوتی ہے پریشانی، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس پریشانی کو ہم نے رائی کو ہمالیہ پہاڑ سمجھ کر کے اس چھوٹی چیز کو ہم بڑی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ تصور پیدا کریں کہ اللہ نے میرے حق میں یہ خیر رکھا ہے،
کچھ نہیں، ہم راضی ہیں۔ اور یہ قرآن اور حدیث کی برکت سے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت اختیار کر کے یہ صفات پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی اللہ کے ہر فیصلے پر ہر حال میں راضی رہے، بس ہم خوش ہیں۔ پھر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو بھی آدمی کے لیے وہ بہت چھوٹی بن جاتی ہے، کیوں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے اپنی ذات سے جتنی محبت ہے اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ اللہ نے اپنی سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنی صفت رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور 99 اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں، انسانوں میں، جانوروں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، سب میں وہ ایک حصہ، دنیا بنی تب سے اور دنیا رہے گی تب تک، وہ ایک حصہ لوگوں میں تقسیم ہو کر کے، اسی سے شیرنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، اور انسانوں میں انسان اپنے اولاد سے، پرائے سے۔ راستے میں کوئی جانور گزرتا ہے جس کو کوئی زخمی آدمی دیکھتا ہے اور وہ بیچارہ بول نہیں سکتا ہے، پالتو جانور بھی نہیں ہے، کھانا حرام بھی ہو تو بھی آدمی کو دیکھ کر کے ایک کڑن ہوتی ہے کہ بیچارہ پریشان ہے، وہ اس رحمت کا حصہ ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ نہیں، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، میں اپنے لیے جس حال کو، جس پوزیشن کو، جس اسٹیٹس کو میں نے اپنے حق میں سوچ رکھا تھا کہ میری ایسی پوزیشن ہو، لیکن اللہ نے میرے حق میں جو کیا ہے وہی صحیح ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے استحضار سے ان کے فیصلے پر رضامندی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ چیز جتنی گھروں میں ہم تذکرہ کریں گے، گھر میں کچھ بھی اثر نظر آئے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے کیا، اور سب سنت سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے رہے ہیں، آپ نے الگ الگ موقع پر فرمایا ہے یہ۔ تو ایک موقع پر آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کا احسان، الحمدللہ آپ کا احسان ہے، انجز وعدہ، اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، ونصر عبدہ، اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے اپنے بندے کی مدد فرما دی۔ میری کیا طاقت تھی کہ میں کامیاب ہوتا، میری کیا طاقت تھی کہ میں اسلامی نظام کو نافذ کرتا، میری کیا طاقت تھی اللہ کہ آپ کے دین کو آپ کے بندوں تک میں پہنچاتا، میری طاقت نہیں تھی، آپ نے مدد فرمائی۔ اس زمانے کا سارا باطل مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کی تمام وہ طاقتیں جو اسلامی نظام کے خلاف تھی وہ سب جمع ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ٹوٹ پڑی ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اکیلے نے سارے لشکروں کو ہرا دیا۔ آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے پلان اچھا بنایا، آپ نے مجھے سوچ دی تھی، میں نے اس کو لگا کر کے اچھی سسٹم بنائی، نہیں، آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں، آپ سیدھا اللہ کی طرف نسبت فرما رہے ہیں۔ تعلیم دی جا رہی ہم سب کو کہ ہر احسان کو، ہر اچھائی کو جو ہوتی نظر آ رہی ہے اس کو اللہ کی طرف نسبت کرو، اللہ محبت کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس حدیث شریف میں آگے وَأَحِبُّونِي، اور تم مجھ سے محبت کرو۔ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں آپ کو اپنے مسلمان امت سے، صحابہ سے کوئی غرض دنیاوی وابستہ نہیں تھی، اور ہر نبی کا یہ حال تھا۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو جب دین پہنچایا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا قل ما سألتم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور اگر ذہن میں یہ ہو کہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں اس کام سے تو میں جو کچھ مانگتا ہوں وہ تم ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ قل ما سألتکم من اجر، میں نے، اب نبی جی آپ فرما دیجئے اگر میں نے تم سے کچھ مانگا بھی ہے، نہیں مانگا لیکن اگر مانگا ہے ذہن میں یہ آ رہا ہے فہو لکم، وہ تمہارا اپنا ہے، مجھے نہیں چاہیے، میرا بدلہ خالق کائنات کے ذمہ ہے۔
پھر بھی آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ نے مجھ سے محبت فرمائی ہے، تم مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت کے پانے کا ذریعہ آزادانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کے پانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے 10 سال خدمت کرنے والے ایک دم چھوٹی عمر کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ دل کو پاک صاف رکھو، صبح اور شام تمہارا دل ایسا رہے کہ تمہارے دل میں کسی کا کوئی کینہ نہ ہو، ایسا کرو۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں ان ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا مطلوب شرعی ہے، شریعت میں یہ چاہی ہوئی چیز ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے آپ سے جتنی محبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، جب بھی کوئی دھماکہ اور کوئی نقصان کی بات ہو تو آدمی دوسرے کو چھوڑے گا لیکن اپنی پہلے فکر کرے گا۔ ہر آدمی کو اپنے سے محبت ہوتی ہے، اپنی ذات کے بعد محبت ہوتی ہے تو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے، پھر دوسرے لوگوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ایمان کا کمال اس وقت ہوگا جب تمہیں اپنی ذات، اپنے ماں باپ اور عام دوسرے لوگ اور دوسری جو نسبتیں ہو سکتی ہیں ان سب کے مقابلے میں میری محبت زیادہ ہو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں پکڑے گئے اور ان کی قتل کی تیاری ہو رہی ہے، تلوار کھلی نظر آ رہی ہے۔ اس حال میں پوچھا جا رہا ہے زید یہ بتا تیرے دل میں یہ چاہت ہے تو اپنے گھر میں آرام سے رہے اور گردن محمد کی کٹے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک آدمی جبکہ اپنے ایمان کے بچانے کے لیے مجبور ہو گیا ہو اور اس پر کلمہ کفر بولنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہو، جان کا خطرہ ہو، اس کی اجازت دی ہے کہ وہ دل کو ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے وقتی طور پر کلمہ کفر بول کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، اجازت ہے۔ نہیں بچائے گا اجر پائے گا۔ کلمہ کفر نہیں بولا اور قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، جلا دیا گیا، مر گیا، جسم کے کسی عضو کا نقصان کر دیا گیا، وبال نہیں ہے، اجر پائے گا، لیکن اجازت ہے کہ کلمہ کفر بول دے۔ یہ تو بولنا بھی نہیں تھا، ان کو تو صرف یوں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں، تم اپنے گھر میں آرام سے چلے جاؤ اور تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد کو قتل کیا جائے۔ صحابہ کے اندر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے ہر حال میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا صحابہ کو علم ہوا کہ میرے اس عمل سے اللہ کے رسول کو ادنا درجے کی، چھوٹے سے چھوٹے درجے کی ناراضگی ہوئی ہے، تو صحابہ کو تشکیل نہیں کرنی پڑی کہ یہ کام بند کرو، ان کو اتنا ہی سننا کافی تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول ان کی مجلس میں پہنچ رہے ہیں، سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح رخ نہیں کیا۔ ساتھیوں سے پوچھا کہ آج میں نے مجلس میں آ کر سلام کیا تو اللہ کے رسول کی وہ توجہ جو ہر بار ہوتی تھی نہیں تھی، کوئی بات نہیں ہے کیا؟ اللہ کے رسول سے نہیں پوچھ رہے، اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے۔ تو جو تھے انہوں نے کہا کہ بات تو کچھ نہیں، لیکن آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور آپ کا مکان جو تھا اس کو دیکھ کر کے آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح قبہ نما گھر کس کا ہے؟
آپ کا نام لیا تھا، بس اتنی بات، اٹھ کر گئے، اس مکان کو گرا، آ کر کے کہہ نہیں رہے کہ یا رسول اللہ میں نے وہ مکان اتار دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک لمحہ کے لیے پلک جھپکنے کی برابر بے توجہی کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھ سے. یہ کیفیت، یہ صفت اس وقت پیدا ہوئی تھی جبکہ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس وقت ہماری یہ کمی ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے احسانات کا گھروں میں ذکر کرنا چاہیے، ان کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا حق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ان کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ان کو کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ پسند نہیں ہے. بدر کا میدان ہے، جنگ ہو گئی. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے کافروں کی جماعت میں آئے تھے، بچ بھی گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان دے دیا، مسلمان ہو کر کے پھر بعد میں آئے ہیں. ایک مرتبہ تذکرہ کرتے کرتے کہا، ابا جان بدر کے میدان میں میری تلوار کی دھار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گردن چلا تھا مجھے یاد آ گئے کہ بھلے میرے سامنے والی جماعت میں ہے، مسلمانوں کی جماعت میں، لیکن میرے ابا ہے، میں نے چھوڑ دیا. کہا بیٹا مجھے تو یاد نہیں، لیکن سن، اگر ابو بکر کی تلوار کی دھار کے نیچے میرے بیٹے کی گردن آتی تو اس وقت میں تو محمد کا مخالف بن کر کے آیا تھا، میری تلوار سے تیری گردن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، تیری ذات باقی نہ رہتی. آج ہمیں دنیا کی سب چیزوں کی محبتیں ہیں، اس میں جائز درجے کی بھی ہے، ناجائز بھی ہے. لیکن جو جائز محبتیں ہیں ان محبتوں کا ہم اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنا حساب لیں کہ ان جائز محبتوں میں دنیا کی محبت، جو بھی چیزوں کی محبتیں ہیں یا رشتوں کی محبتیں ہیں، میرے دل میں میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنے درجے میں ہے اور کتنا فیصد ہے. اور یاد رکھیے ہم فتنوں کے زمانے سے گزر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، جوں جوں قیامت قریب آئے گی یوں یوں فتنے بڑھنے والے ہیں. گھروں میں بھی فتنے ہوں گے، معاشرتی فتنے ہوں گے، اور ایمان کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ شر غائب ينتظر، ایک بدترین شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ ہے فتنہ دجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منبروں پر امت کے علماء دجال کا ذکر چھوڑ چکے ہوں گے، اس کے بعد دجال آئے گا. اور امت کا بڑا طبقہ اس سے ناواقف ہے. ان نشانیوں سے، ان علامتوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت پہلے آگاہ فرمائے ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی نبی نہیں گزرے مگر ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو فتنہ دجال سے آگاہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کسی نے ایک نشانی نہیں بیان کی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں، رب کانا نہیں ہوتا، دجال کانا ہوگا. ایک دوسری دلیل آپ نے فرمائی اللہ کا امر ہے موسیٰ علیہ السلام کی چاہت ہو رہی، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اے میرے رب
آپ سے ہم کلامی سے اور آپ کی بات سن سن کر کے دل میں بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے. کلیم اللہ کہے جاتے تھے. اب چاہت یہ ہو رہی ہے ذرا آپ کو دیکھ لو. اللہ نے فرمایا موسیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ہرگز ہمیں تم دیکھ نہیں سکتے. اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. جنت میں جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جنت میں پہنچنے کے بعد سب سے بڑی جو عظیم نعمت اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے وہ اللہ کی زیارت ہے. دنیا میں دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں. رب دکھتا نہیں, کیسے دکھ گیا؟ یہی تو اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے. ان فتنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سوائے محبت رسول کے ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے رسول کے واسطے سے جو جو چیزیں ان سے وابستہ ہیں, جو ان سے تعلقات ہیں, جو ان کی رشتہ داریاں ہیں, جو ان کی سنتیں ہیں, ان سب سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے. اور اس کے لیے ان کے احسانات کو یاد کرنا ہوگا. اس لیے آپ حضرات سے اپنے آپ سے سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے اندر پیدا کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنے ضلع کا اجتماع رہا ہے. اس سے پہلے بھی جب مجھے موقع ملا تھا اس وقت بھی آپ کو ہم نے تاکید کی تھی. اس اجتماع میں اللہ نے ہم کو سہولیات دے رکھی ہے بڑی مقدار میں. سب کے پاس 4 ویلر ہے. اس 4 ویلر کو وہاں جا کر پارکنگ میں ہی رکھنا. جب تک پورا نہ ہو, دعا نہ ہو, واپس مت آنا. ایسا نہیں کہ چلو پروگرام تو ہو چکا, رات کو گھر جا کر کے سردی بھی زیادہ ہے. سردی زیادہ ہے تو سردی سب کے لیے ہی ہے. اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا تذکرہ میں سنا رہا تھا, انہوں نے ہم سے زیادہ سردی اور گرمی کو جھیلا ہے. اس لیے پہلے بھی جیسے عرض کیا تھا, ثواب کی نیت سے بالکل شرکت نہ کریں, ورنہ شیطان اصل کام نہیں کرنے دے گا. مجالس دین میں شرکت ایمان کے بنانے کے لیے ہوتی ہے. اسلام کی اور ایمان کی, رسول اللہ کی اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ دینی مجالس ہے. دین کے لیے کچھ کرنے اور کچھ کر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے دینی مجالس میں شرکت ہوتی ہے. رسمیت ہمارے اندر بڑھ گئی. خود یہ بیانات بھی بڑی مقدار میں رسمیت کی طرح ہو گئے کہ بس ایک چل رہا ہے, سن رہے ہیں. میں ایسا نہیں کہہ رہا سبھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمل کی نیت سے, اپنے ایمان کو بنانے کی نیت سے اور جذبہ اپنے اندر ایمان کا اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے کا پیدا کرنے کی نیت سے دین کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے اور پوری پابندی سے کرنا چاہیے. پورا نظام, جتنا وقت کہا جا رہا ہے اتنا پورا وقت قربان کریں گے انشاءاللہ. دوسری ایک بات خاص یہ ہے کہ ہمارے یہاں قریب میں شیرپورہ میں آمینہ پارک میں مسجد ہے. اس کا کچھ تعمیری کام کاج اور دوسری چیزوں کا قرضہ بھی ہے, 1 لاکھ کے اوپر کچھ, اور سالانہ اس کا بجٹ بھی ہے 6 لاکھ کے آس پاس. اس لیے وہاں سے ہمارے احباب آئے ہیں. آپ حضرات اپنی طاقت بر للہ حکومت سے اس مسجد کے لیے اپنے مال میں سے حصہ طے کریں اور ہمیشہ ایسے دینی جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے. اور طیب مال, پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہی آخرت میں کام آنے والا ہے. بڑی مقدار میں اپنے آپ کو ان دینی کاموں پر لگانا چاہیے اور اپنا حصہ اپنے مال میں سے اپنے لیے طے کرنا چاہیے. اپنا حصہ اپنے لیے آخرت میں لگے گا وہی ہے. بچوں کے لیے چھوڑ کر کے جائیں گے جائز ہے, لیکن اصل کام تو اصل مال ہمارا وہ ہے جو آخرت میں ہمیں کام دے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کی سنتیں باقی ادا فرما دیں.